لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر۔ تو ناظرین اکرام، آج بات کریں گے برج پیسس کی، جو ہوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان افراد کا اسٹار ہے جن کی 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان یا ان دنوں میں ڈیٹ آف برتھ ہو۔ تو اس کے بارے میں بتائیں گے اکتوبر 2024 کے باقی 15 دن، کیونکہ آج 15 اکتوبر ہے، تو 31 دن ہوتے ہیں اس منتھ کے، تو باقی 2 ہفتوں کے یعنی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس میں غور فرمائیے گا کہ جو پہلے تو میں تھوڑا بتاؤں کہ یہ افراد کیسے ہوتے ہیں، یہ پیسے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے اچانک خوابوں میں کھو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں پرسکون رہتے ہیں، آپ کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے، تو آپ پیسے سے ہیں۔ جتنی بھی بھیڑ ہو، جتنا بھی رش ہو، اپنے آپ کو آپ تنہا رکھتے ہیں، اپنی ٹینشن، اپنی سوچوں کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، تو آپ پیسے سے ہیں۔ اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، روحانیت سے محبت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پیسے سے ہیں۔ اپنی پرسنالٹی، اپنی سوچوں کو، اپنی پریشانی کو دوسروں پر مسلط نہیں ہونے دیتے، اپنی پرسنالٹی کو کم ہونے نہیں دیتے، آپ محفل میں مختلف نظر آتے ہیں، تو آپ پیسے سے ہیں۔ اگر آپ کو روحانیت سے محبت ہے، اللہ پاک سے محبت ہے، اور آپ کی محفلوں میں زیادہ تر دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی پیسے سے ہیں۔ اگر آپ بہت اچھے سوشل ورکر ہیں، آپ بہت دماغ والے ہیں، بہت ذہین ہیں، تو آپ پیسے سے ہیں۔ اگر آپ کا فیملی میں ایک نام ہے، تو آپ پیسے سے ہیں، کیونکہ آپ کی قوت برداشت اور ایک رضاکار شخصیت اپنے آپ کو آپ پیش کرتے ہیں، اور اپنی تمام سوچیں اپنے ہی اندر ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو پیسے سے لوگ ہیں یہ اس وقت الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ سن 2024 میں 2 قمری گرہن لگ چکے ہیں اور 2 ہی شمسی گرہن لگ چکے ہیں۔ جو قمری گرہن تھے وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ تھے، اور جو شمسی گرہن تھے وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ تھے۔ جیسے اسی منتھ کی 2 اکتوبر 2024 کو جو سورج گرہن لگا ہے، اس کے جو منفی اثرات ہیں ان پر، ان کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، اور غور سے ان کو سن لیجیے گا کہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے یہ جو سورج گرہن لگا ہے نا 2 اکتوبر والا، اس نے آپ کے سوشل ہاؤس میں لگا ہے۔ آپ کا یہ سوشل ہاؤس ہے جہاں پہ یہ گرہن لگا ہے۔ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ایشو بن سکتے ہیں، اور آپ کے فیملی کے ساتھ ایشو بن سکتے ہیں، آپ کی ڈیلی انکم میں مسئلے آئیں گے، آپ کی پرسنالٹی میں مسئلے آئیں گے، ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب رہیں گے، تو آپ بزنس میں، کاروبار میں، پیسے کی آمدن میں اچانک رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں گے۔ ہر چیز کا حل جو ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہیں، اور ان کے اصل جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کا بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح نماز عیاد ضرور پڑھیں۔ 15 سے 25 کے درمیان بچوں پہ خرچہ ہوگا، ہیلتھ کے ایشو، ہیلتھ وائز بھی آپ کو ایشو رہیں گے، اور دشمن جو ہیں آپ کے وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں، اور صحیح طرح سارے سامنے آنے والے ہیں۔ تو کوئی افیئر آپ کا چل رہا ہے، کوئی محبت والا چکر ہے، تو اس میں اگر آپ مرد ہیں تو شادی شدہ ہیں تو اپنی وائف سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ آپ کی 100% ان اس اکتوبر کے منتھ میں، یا اب تک آپ کی یہ بات واضح ہو چکی ہے، تو اگر اس سے بھی خطرناک وقت 15 سے آپ سے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کی جو چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اپنی وائف سے بچ کے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں گھریلو جھگڑوں میں آپ پڑ جائیں۔ تو آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا افیئر ہے تو اس کو چھپائیں،
دوسرے نمبر پہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو تب بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے افیئر کی ہی اچانک اس کا پتہ چل جائے لوگوں کو جن کو خبر نہیں، آپ کے لیے ایسا کوئی جال بھی بنا جا سکتا ہے، یعنی ایسے کسی چکر میں کسی عورت کے چکر میں آپ کو بدنام بھی کیا جا سکتا ہے، جھوٹی بدنامی لگا کر بھی یہ بھی آپ کے، کیونکہ اس دورانیے میں آپ کے ساتھ یہ حالات زیادہ چانس ہیں ہونے کے، اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے بچ کے رہیے گا، یا آپ کے افیئر ایکسپوز ہو سکتے ہیں، یا آپ کو ایسے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ تو ان حالات آپ کے لیے مان لیجیے یہ جو ہے 8 تاریخ تک تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کیجیے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 26 اور 27 ہیلتھ کے لیے کیئرفل دن ہے، ان تاریخوں کو یاد رکھیں، کیونکہ سفر سے گریز کریں اور اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ۔